اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یہ اقوام عالم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میری عقل اس مقام پہ پہنچی ہے کہ فقط اور فقط یہ میرے کشمیری بھائیوں کے صبر کا نتیجہ ہے، کیونکہ اقوام عالم سے جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ 7-8 ماہ سے ہوا ہے، کوئی ایک ملک بھی ہاتھ کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا سوائے ہمارے اپنے پاکستان کے علاوہ کہ کسی نے کہا ہو کہ خوف خدا کرو، عذاب الہی آنے والا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ یہ بھی مخلوق خدا ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے لیے کچھ کرو، لیکن دنیا نوٹس لے نہ لے، اس بے نیاز نے لے لیا ہے۔ فقط کشمیر میں کرفیو لگا تھا، اس بے نیاز نے 8 ماہ صبر کرنے کے باوجود اپنے الہیت کا ظاہر کیا ہے کہ میں بھی ہوں، اگر کوئی ان کے حق میں بولے گا یا نہیں بولے گا، لیکن میں اللہ کی پیدا کی ہوئی وہ مخلوق ہیں، اس نے پوری دنیا پر کرفیو لگا دیا ہے۔ لاشیں پڑی ہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں۔ دیکھ لو کشمیر میں وہی حال تھا، بہنیں بھائیوں کے سامنے، والدین کے سامنے عزتیں لوٹی جا رہی تھی، بے گناہ قتل ہو رہے تھے۔ آج لاشوں کو ہاتھ لگانے والا کوئی، مسلمان کا جنازہ ادھر نہیں پڑھنے دے رہے تھے، خالق نے ادھر بھی دکھا دیا، جنازے محدود کر دیے، غسل کرنے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک سید ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عذاب الہی شروع ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، ترجمے پڑھو، ترجمے سمجھو۔ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں تھا، قرآن سمجھنے کے لیے تھا۔ کائنات کا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں ہے، کائنات کا، ہندو، دیوبند، وہابی، سب فقہ، سب انسانیت کے لیے وہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ وہ بتا کے گئے ہیں کہ قیامت کے آثار کیا ہوں گے، یہی قیامت ہے۔ لیکن اس رحمت للعالمین نے ایک وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر کوئی انسان وقت نزع بھی توبہ کر لے تو وہ بے نیاز، وہ اتنا رحیم ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن وہ کریم بھی بہت ہے، وہ تمہاری توبہ ضرور قبول کرو گے۔ اور میں سید وعدہ سے کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ مولانا طارق جمیل جیسے آدمی کو پڑھ لے تو میرے خیال کے مطابق وہ زندگی کے گناہ چھوڑ دے۔ اگر طارق جمیل جیسے انسان 4 اور پیدا ہو جاتے تو یہ معاشرہ اس نوبت پہ نہ پہنچے۔ آج خانہ خدا بھی ہمارے لیے بند ہو گیا۔ جس بے نیاز کے گھر سے شفا ملتی ہے وہ گھر ہمارے لیے بند ہو گئے۔ یہ عذاب الہی نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم مسلمانوں کا؟ میں سید وعدہ کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ سورت فیل، سورت نور، سورت مزمل، قرآن کریمہ کی آخری 10 سورتیں پانی کے اوپر پڑھ کے، پھونک مار کے، خود بھی پیے اور بچوں کو بھی پلائے، یقین کامل سے پڑھے، میں سید وعدہ کرتا ہوں 1 گھنٹے بعد وہ رزلٹ دیکھ لے، اگر کرونا کا رزلٹ مثبت آ جائے تو مجھے سرعام گولی مار دے۔ کوئی تو یہ بھی آواز بلند کرنے والا ہو کہ یار آؤ قرآن کی تلاوت شروع کرو، آؤ استغفار کی تسبیح شروع کرو۔ ہم کس راہ پہ چل گئے ہیں؟ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی گزارش کروں گا، ایک شہری ہونے کے ناطے میں چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را ایک دن کے لیے اجتماعی توبہ مساجد میں اہتمام کریں، ایک دن کے لیے اجتماعی توبہ کریں۔ اس چینل کے وساطت سے، نیٹ کی وساطت سے اپنے پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را ایک دن کے لیے مساجد کے دروازے کھول دے اور مسلمانوں کو کہیں کہ گریہ کر کے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے یہ دعا کریں کہ مالک ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما۔ السلام۔ اللہ اور اللہ کا حبیب اپنے اور اپنی آل کے صدقے، اپنے اصحاب کے صدقے، کائنات کا رحمت للعالمین اس بے نیاز کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ ہم سے یہ مصیبت دور فرمائے۔ آمین۔
والسلام.